خواتین حقوق کی بات کرتی ہیں تو وہ اپنے فرائض بھول جاتی ہیں۔ اس ٹاپک کو بہت کلیئر کرنا بہت ضرورت ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو کون سے حقوق چاہیے۔ کم از کم اپنا حق خود تو سمجھیں کہ آپ کی ذات کا کیا حق ہے آپ پہ۔ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کر کے باہر آئیں۔ مینار پاکستان کا واقعہ ایک واقعہ ایسا ہے جو آن دی ہول ہم ایز اے معاشرہ اگر ہم سوچیں تو ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو گئی ہے۔ پھر جہاں تربیت ہی نہیں ہوتی وہاں کہاں حقوق کی بات ہوتی ہے اور کہاں فرائض کی بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کھڑی ہو جائے اور کہے کہ مجھے بس حق چاہیے، نہ میں نے بھائی کی بات سنی ہے، نہ میں نے باپ کی بات سنی ہے، نہ میں نے معاشرے کی بات سننی ہے، بس میرا جسم میری مرضی اور مجھے حق چاہیے جی۔ پھر تو حق ایسے ہی ملیں گے جیسے مل رہے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے میں سب سے پہلے یہی بات کروں گی کہ عورتوں کے حقوق اگر چاہیے تو عورت کو پہلے اپنا حق پہچاننا چاہیے۔ پہلے وہ خود اپنی حفاظت کرے، اس کو پتہ ہو اچھا برا کیا ہے۔ یہی عورتوں کے حقوق کے نعرے لگاتے لگاتے بچیاں عدالتوں میں کورٹ میرجز کرنے لگ گئی ہیں، اور کورٹ میرجز کرتے کرتے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہیں، اور وہ اس بازار میں پہنچ جاتی ہیں جہاں ان کا جسم ان کی مرضی نہیں ہوتی، پھر ان کا جسم ہوتا ہے بکاؤ مال۔ اب جب خواتین حقوق کی بات کرتی ہیں تو وہ اپنے فرائض بھول جاتی ہیں۔ اب جب خاتون یہ بات کرتی ہے کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں آزادی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں، اکیلی رہوں، جیسے چاہوں کپڑے پہنوں، یہ میرا حق ہے، میں جیسے چاہوں رہوں، میں جو کچھ کرتی پھروں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت خاتون کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، تو پھر خواتین جو ہے نا اپنے فرائض کی بات نہیں کرتی۔ وہ یہ نہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ معاشرے میں فرسٹریشن نہ پھیلائیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کر کے باہر آئیں۔ اب اگر ایک خاتون ہے، اس کو گھر میں ہر قسم کی فیسلٹی ہے، پیسہ ہے، نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں، آنے جانے کی کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے، مطلب فائنینشیل ہر طرح کی سہولت ہے، اس کے علاوہ سماج میں اس کا مقام ہے، تو بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم خواتین کا حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن وہ کون سی جنگ لڑ رہی ہے؟ تو انہیں تو ہر چیز نصیب ہے، تو پھر وہ کون سی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں؟ تو یہ نا سب سے پہلے اس ٹاپک کو بہت کلیئر کرنا بہت ضرورت ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو کون سے حقوق چاہیے۔ جیسے ایک ہمارا حق ہے کہ ہمیں حفاظت فراہم کی جائے، بے شک حفاظت فراہم کرنا جو ہے نا ملک کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اب جیسے مثلا مینار پاکستان کا واقعہ ہوا، وہاں اس بچی عائشہ کو حفاظت فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، بالکل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، لیکن وہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ اگر اس واقعے کو بہت غور سے دیکھا جائے تو جب ہم کہیں بھی کوئی فنکشن وغیرہ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم یا جس طرح انہوں نے اپنے فالوورز کو بلایا ہوا تھا وہاں پر، تو ان کو پتہ تھا جمگھٹا ہوگا، لوگ ہوں گے، اور جشن آزادی کا دن بھی تھا۔ ہاں، اگر انہوں نے کیا انتظامیہ کو اطلاع دی، وہاں کے جو بھی انتظامیہ تھی، ڈی سی تھا یا ایس ایچ او تھانہ تھا، کہ میں وہاں فنکشن کرنے جا رہی ہوں، مجھے حفاظت فراہم کی جائے۔ یہاں سب سے پہلے اس خاتون کی جو ذمہ داری بنتی تھی کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو مجھے حفاظت فراہم کی جائے، تو پھر اگر انتظامیہ حفاظت نہ فراہم کرتی تو وہ بات کر سکتی تھی۔ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ پنجرہ ہے، اس میں جانور کھڑے ہیں، اور یہ میں اگر اندر جاؤں گی، شیر ہے، چیتا ہے، کوئی بھی ہے، مجھے پھاڑ کھائیں گے کہ تو میں اندر چلی جاؤں گی پنجرے میں؟ نہیں جاؤں گی۔ جب ہمیں پتہ ہے معاشرہ اتنا خراب ہے کہ قبروں میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ مینار پاکستان ایک ایسی جگہ ہے، جو لاہور میں رہے ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ مینار پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پورے پنجاب سے مزدور طبقہ آتا ہے، جو گھروں سے دور ہوتے ہیں اور ان کی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے گھروں سے دور ہوتے ہیں۔ ان کا فرسٹریشن کا لیول جو ہوگا وہ آپ سب مطلب ایک معقول انسان اندازہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں جتنے بھی نشئی، بھنگی، افیون پینے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ مینار پاکستان پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سویپر ہو گئے، مطلب اس لیول کے جو لوور کلاس لیول ہوتی ہے نا، اب ان سب کے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں، اور وہ اپنی فرسٹریشن عموماً جو ہوتی ہے نا وہ غلط ویب سائٹ سے، پورن ویب سائٹ سے وہ دور کرتے ہیں۔ تو ان کا آپ سوچیں، ان کا سوچ کا لیول، ان کے دماغ کی جو سچویشن ہوگی، کوئی بھی نفسیات پڑھنے والا، کوئی بھی عام انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان کا لیول کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے جس طرح مطلب اپنے ینگ فالوورز کو بلایا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے حرکات شروع کی،
اور پھر وہ تو ظاہر ہے، اور پھر جب اجتماع ہوتا ہے نا، گیدرنگ ہوتی ہے، اس گیدرنگ کا ایک مائنڈ ہوتا ہے، اس گیدرنگ میں کوئی اگر اشارہ کرتا ہے نا پتھر مارنے کا تو سب شروع ہو جاتے ہیں، مطلب بھیڑ چال ہوتی ہے نا، وہاں پر کچھ ایسے لوگ نہیں ہوتے جو مائنڈ والے ہوں، جو اچھائی برائی کا لیول، وہاں صرف فن ہو رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جو ہجوم کا ایک ہوتا ہے نا، ایک ہجوم کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ عام مائنڈ سیٹ سے ہٹ کر ہوتا ہے، ہجوم کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے بھیڑیں ایک طرف، مطلب ایک بھیڑ گری تو ساری ادھر گڑھے میں گر گئیں، تو اس طرح ہوتا ہے، بس وہ ایک کرے گا تو پھر اس کے ساتھ کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہوگا، وہ انجوائے کریں گے، اور بس اس طرح۔ تو ایسی جگہوں پر مطلب کسی بھی معقول، میں جب بھی عائشہ کو دیکھتی ہوں، اس بچی کی ویڈیو دیکھتی ہوں، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ بہت ہی معصوم، بیوقوفی کی حد تک معصوم خاتون ہے، اس کو نا بہت زیادہ پرورش اور اس کی تربیت میں کمی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کا ایک اور پہلو سامنے آیا ہے، جس طرح ہم لوگوں نے اس پہ دھڑا دھڑ ویڈیو بنائی ہیں، اور پھر اب جو آ رہا ہے کہ مطلب اس کو تحریف کر کے، مطلب اس کی جگہ کے کچھ اور لوگ ایکٹنگ کر کے اور غلط ویڈیوز بنا کے بہت زیادہ، مطلب یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت برا مائنڈ سیٹ سامنے آیا، یعنی آن دی ہول مینار پاکستان کا واقعہ ایک واقعہ ایسا ہے جو آن دی ہول ہم ایز اے معاشرہ اگر ہم سوچیں تو ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو گئی ہے، اس میں ایز اے سوسائٹی ہم فیل ہو گئے ہیں، مطلب یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس میں ایز اے سوسائٹی اگر دیکھیں نا ہم فیل ہو گئے، کہ نہ گھروں میں تربیت ہو رہی ہے اور نہ اسکولوں میں تربیت ہو رہی ہے، پھر جہاں تربیت ہی نہیں ہوتی وہاں کہاں حقوق کی بات ہوتی ہے اور کہاں فرائض کی بات ہوتی ہے، جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے، مذہب کی بات تو پھر بھی دور، ایک انسان کے کیا مطلب حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، جب ہم جانوروں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں نا، آن دی ہول سوسائٹی ہی جانوروں کی طرح بیہیو کر رہی ہے، پھر حقوق و فرائض کہاں آتے ہیں؟ حقوق و فرائض کی بات تو وہاں پر آئے گی جہاں کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے، جن کو پتہ ہوگا حق ہے، فیلنگز ہیں، ہرٹ ہوتی ہیں۔ نور مقدم کیس میں بھی مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں کی معقولیت ہے کہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میرا زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن میرا یہ فرض نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ مقامات پہ رکھوں، میرے پر یہ فرض نہیں ہے، میں کسی بھی غیر محرم کے ساتھ رہ سکتی ہوں، اور یہ بھی کہ وہ نفسیاتی مریض بھی ہو سکتا ہے۔ تو کم از کم خواتین جب حقوق کی بات کرتی ہیں تو اتنا تو پلیز خیال کریں، میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ذہنی مریضوں کے قریب نہ جائیں، کم از کم اپنی حفاظت کا، جب حقوق کی بات کرتی ہیں، حقوق مانگتی ہیں سوسائٹی سے، لوگوں سے حقوق مانگتے ہیں، تو کم از کم اپنا حق خود تو سمجھیں کہ آپ کی ذات کا کیا حق ہے آپ پہ، پہلے اپنے حق کو خود تو خاتون سمجھیں۔ مجھے تو پاکستانی معاشرے میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ویسٹ کے نقشے قدم پہ چلتے ہم اسی گہری کھائی میں جا گرے ہیں، جیسے اب وہاں کی ویسٹ کی خواتین اپنے حقوق کی مطلب جنگ لڑتے اپنے سارے حقوق ہی بھول گئی ہیں۔ تو میں پھر یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو حقوق ملے، آپ کی بہنوں کو حقوق ملے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت کریں، تاکہ وہ فرائض کی ادائیگی بھی ان کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب فرائض کی ادائیگی ہوگی تو حقوق بھی ملیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کھڑی ہو جائے اور کہے کہ مجھے بس حق چاہیے، نہ میں نے بھائی کی بات سنی ہے، نہ میں نے باپ کی بات سنی ہے، نہ میں نے معاشرے کی بات سننی ہے، بس میرا جسم میری مرضی اور مجھے حق چاہیے جی۔ پھر تو حق ایسے ہی ملیں گے جیسے مل رہے ہیں۔